ماسٹر صاحب نے طالب علم کو اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ تمہارے پچھلے 2 ماہ کی فیس باقی ہے اور میں تمہیں پچھلے 10 دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی فیس جمع کرواؤ، مگر تمہارے کان پر تو جوں تک نہیں رینگتی۔ اگر تم اسکول میں پڑھنا چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی فیس جمع کرواؤ، ورنہ میں تمہیں اسکول سے نکال دوں گا۔ طالب علم ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا، نہیں ماسٹر صاحب، ایسا مت کریں، مجھے 2 دنوں کا وقت دے دیں، میں آپ کو فیس لا کے دے دیتا ہوں۔ ماسٹر صاحب غصے میں بولے کہ یہ بات تو تم پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہے ہو، اب مزید تمہارا ڈرامہ نہیں چلے گا، آج کے آج ہی فیس جمع کرواؤ ورنہ نکل جاؤ اسکول سے، اور کل سے اسکول آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر لڑکے کے چہرے پر مایوسی اور اداسی کے بادل چھا گئے اور وہ وہاں سے چل دیا۔ وہ اسکول سے نکلا اور چلتے چلتے قبرستان جا پہنچا اور وہاں ایک جگہ پہ جا کر بیٹھا اور روتے روتے اس قبر سے مخاطب ہوا کہ ابا جان، آج اسکول والوں نے مجھے اسکول سے نکال دیا کیونکہ میں نے پچھلے 2 ماہ کی فیس جمع نہیں کروائی۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے اسکول کی فیس جمع کروائیں تاکہ میں اپنی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے یہی باتیں کر رہا تھا۔ ساتھ والی قبر پر بیٹھے ایک نوجوان جو کہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اس نے ساری باتیں سن لی، لیکن یہ لڑکا اس نوجوان سے بے خبر تھا۔ وہ نوجوان اس لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ چھوٹے، مجھے تمہارے والد صاحب نے بھیجا ہے، مجھے تم اپنے اسکول لے چلو تاکہ میں تمہارے اسکول کی فیس ادا کر سکوں۔ وہ لڑکا پہلے تو حیران ہوا، پھر بولا کہ بھائی، لیکن میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ نوجوان اسے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے تم بس اپنے ساتھ اپنے اسکول لے چلو، مجھے تمہارے ماسٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ لڑکا اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیے اسکول پہنچا اور اسے اپنے ماسٹر صاحب سے ملوانے ان کے دفتر لے گیا۔ نوجوان نے بڑے ہی ادب کے ساتھ ماسٹر صاحب کو سلام کیا اور کہا کہ ماسٹر صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کے والد کون ہیں؟ ماسٹر صاحب تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں کچھ سمجھا نہیں۔ نوجوان تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھا اور پھر اپنے بٹوے سے پیسے نکالے اور انہیں ماسٹر صاحب کو تھماتے ہوئے بولا کہ میں اس کی فیس جمع کروانے آیا ہوں، یہ لیں اس کی فیس اور اب اسے اسکول سے مت نکالیے گا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم اسے اسکول سے نہیں نکالیں گے کیونکہ آپ نے اس کی فیس جمع کروا دی ہے۔ نوجوان بولا کہ ماسٹر صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس بچے کو اسکول سے ہی نکال دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم ایک بار اس بچے سے اس کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ تو پوچھ لیتے۔ یہ سن کر ماسٹر صاحب نے بڑی ہی بے رخی سے جواب دیا کہ ارے بھائی، کیا وجہ ہوگی، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان بچوں کو، یہ گھر سے تو فیس لے کر آتے ہیں مگر خود کھا جاتے ہیں۔ تب نوجوان بولا کہ نہیں ماسٹر صاحب، یہ لڑکا ایک ہونہار طالب علم ہے اور اس کی فیس ادا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور ماسٹر صاحب آج کے بعد اس بچے کے اسکول کے جو بھی اخراجات ہوں گے وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ اب ماسٹر صاحب کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بولے کہ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر، اب آپ بے فکر ہو جائیں، اس بچے کے سارے تعلیمی اخراجات اب اسکول کے ذمے ہوں گے۔ اور نوجوان کو اس کے پیسے واپس دیتے ہوئے کہا کہ آپ اس کی فیس اپنے پاس رکھیں۔ نوجوان نے ماسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ استاد طالب علم کا روحانی باپ ہوتا ہے اور اس رشتے کا تقاضا یہی ہے کہ اساتذہ اپنے طالب علموں کا خیال رکھیں۔ دوستو، بچوں کا مستقبل ان کی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس ایسے بچوں کا خیال رکھیں جنہیں صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑتی ہے۔ بچے تو ہماری قوم کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، لہذا ہمیں ان کی تعلیم و تربیت میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔